بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا کمل. ہاؤ از ایوری ون؟ اوکے جی, ان مائی لاسٹ ویڈیو آئی ڈسکسڈ اباؤٹ ورک پلیس جیلسی, ورک پلیس انگزائٹی, فیلنگ آف انسیکیورٹی. کیسے لوگ خود کو دوسروں سے بہتر بنانے کی کوشش تو نہیں کرتے, لیکن خود کو دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے, دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے کس طریقے سے اپنے اندر انسیکیورٹی کی فیلنگ ان کے اندر آ جاتی ہیں, کس طریقے سے وہ لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور کیسے وہ ایک ڈپریسڈ فیس میں جا کے کوئی ایسی ڈسٹرکٹیو بیہیویئر سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس فرم کے لیے, اس کمپنی کے لیے, اس پروفیشن کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ سم ٹپس کہ کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور کن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم اس ورک پلیس جیلسی سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میری یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے, چاہے تو وہ ویمنز ہیں, وہ کوئی ایسے ٹیچرز ہیں جو کسی ادارے میں پڑھا رہی ہیں, چاہے اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ اس ٹائم ہمارا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک ایسی بات ہے جس کو ہم بہت ہی نیگیٹو بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی بھی آج کل ایسا ادارہ نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا ادارہ ہے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہے, کوئی بڑے سے بڑا پروفیشن ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروفیشن ہے, وہاں پہ یہ لیگ پولنگ, جیلسی, انسیکیورٹی اور کو ورکرز کے بیچ میں جو گرجز ہے, یہ ساری فیلنگز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے, آپ اس کو دیکھیں اور آپ ان ٹپس پہ عمل کریں, خود کو بھی ان چیزوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں اس میٹر میں. ٹھیک ہے جی. تو کیسے ہم ورک پلیس پہ جیلسی اور انسیکیورٹی کی فیلنگس سے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ریمین ہمبل اینڈ موڈیسٹ. سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کو ہمیشہ ورک پلیس پہ ہمبل, موڈیسٹ اور پروفیشنل ہو کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور سب کو ایک لیول پہ رکھنا چاہیے. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ نو ڈاؤٹ ہر ایک کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی ہم ہر کو ورکر کو دوسرے سے جو ہے وہ بہتر قرار دیتے ہیں, یا کسی کی جو اس کا ورک ہے وہ کم ہوتا ہے اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ کا یہ چیلنج ہے کہ یو ہیو ٹو بی ہمبل اینڈ موڈیسٹ. ٹھیک ہے. اس میں کیا چیز ہے کہ آپ نے جو ورک پلیس پہ جو آپ کے کو ورکرز کی پرفارمنس ہے, آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. اگر ایک کو ورکر نے کچھ اچھا اچیو کیا ہے, اس نے اس گول کو اچیو کیا ہے, اس نے اس اسائنمنٹ کو, اس ٹاسک کو بہت اچھے سے کیا ہے, اور اس نے کچھ اچیو کیا ہے, جو آپ نے اس کو ٹاسک دیا تھا اس نے اس کو بہترین طریقے سے کیا ہے, تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ یو ہیو ٹو موٹیویٹ ادر کو ورکرز. آپ نے دوسرے کو ورکرز کے سامنے اس کو اپریشیٹ تو کرنا ہی ہے, بٹ ساتھ آپ نے دوسرے کو ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں, آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹیز رکھی ہیں, یو کین ڈو دس آلسو. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان کو آپ اتنا زیادہ اپریشیٹ کر دیں اور دوسروں کو کہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا کر رہا ہے, آپ نے دیکھا یہ کس طریقے سے اس نے یہ چیزیں اچیو کی. آپ کسی بھی ایک کو اگر آپ پوائنٹ آؤٹ, سپوز آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بیچ میں کو ورکر کو کہ یہ تو ٹائم سے ہی نہیں آتا, اس کو تو کوئی کام دے دو تو ہفتہ پڑا رہتا ہے, اس سے تو ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر تو لیزینس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کسی کو بھی آپ اس طریقے سے ڈسکریج کریں گے, یا آپ ایک کو اپریشیٹ کریں گے کمپیئر کر کے دوسرے کو آپ جو ہے وہ ڈسکریج کریں گے, یا اس کی جو ویکنیسز ہیں وہ آپ دوسروں کے سامنے جب بات کریں گے نا, تو سب سے پہلے اس کو ورکر کے اندر وہاں سے جیلسی, لیگ پولنگ, اینکشیس فیلنگز وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا ورک پلیس پہ. آپ نے دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے دیٹ یو کین ڈو دس, یو آل کین ڈو دس, جو اس نے اچیو کیا آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس کو ورکر نے یہ سب اچیو کیا ہے آپ اس کو بتائیں کہ آپ اپنی جو اچیومنٹ ہے, اپنی جو سیلیبریشن ہے, وہ اپنے گھر, اپنے فرینڈز یا آؤٹ سائڈ جا کے اس کو سیلیبریٹ کر لیں, رادر دین کہ آپ اس کو آفس پلیس میں کریں گے. تو بہت سے ایسے لوگ جو نہیں اچیو کر پائے, ان کے اندر انسیکیورٹی کی فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں, انفیریورٹی کمپلیکسز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ دیٹ از ٹیچنگ دیم نیو اسکلس. ان کو ایسے جو کو ورکرز ہیں جن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی کمی ہے, ٹھیک ہے,
ایسے کہہ لیں آپ کے اب ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں اور ان کا آپس میں کوئی کمپٹیشن رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کچھ ایسے ہیں جو بہت کانفیڈنٹ ہیں اور بہت ہی انگلش ان کی جو اسپیکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، ووکیبلری بہت اچھی ہے. تو وہ آئے اور آ کے ڈائس پہ اپنا بہت اچھی پریزنٹیشن دے کے چلے گئے. اس میں سے کچھ ایسے ہیں، کوئی ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جس کی اسپوکن اچھی نہیں ہے، جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. وہ جب ایک لیول پہ وہاں پہ آ کے کھڑا ہوگا تو وہ اس طریقے سے بات چیت نہیں کر سکے گا جس طریقے سے پہلا کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ نے ٹانٹ کریں، آپ اس کو شرمندہ کریں، اس کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی ایسے اس کو اس کے ساتھ فیلنگ آپ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بعد میں آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے پازیٹیو وے میں لے کر اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہاؤ کین یو ٹیچ نیو اسکلس، ہاؤ کین یو ڈیولپ یور اسپیکنگ ان انگلش، ہاؤ کین یو ڈیولپ یور سیلف کانفیڈینس، کس طریقے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ، یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کو ورکر کہیں بھی ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کو ورکرس کو جو ہے وہ نئی نئی اسکلس خود سکھائیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی لائیں، ان کے اندر موٹیویشن بہت ضروری ہے. اور موٹیویشن شوڈ بی پازیٹیو رہ کے ان کو موٹیویشن کی طرف لے کے جائیں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر اگر یہ ایبلٹی رکھی ہے تو آپ کے اندر دیکھیں یہ ایبلٹی رکھی ہے، آپ تو یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. جب آپ ان کو اس کی کسی ایبلٹی پہ اپریشیٹ کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو فیل کرے گا کہ نہیں مجھے بھی کوئی سننے والا ہے، میرے اندر مجھے بھی کوئی سمجھانے والا ہے، یا میرے ساتھ بھی ٹیم ممبرس ہیں، یا مجھے بھی پروفیشنل لائف میں کچھ اچھا میں کر سکتا ہوں. ہم نے سپورٹ دینی ہے، پازیٹیو سپورٹ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ سکتا ہے بی ولنگ ٹو لرن اینڈ ٹرائی نیو تھنگس. آپ نے جو ہے اگر کسی کی اندر ایبلٹیز ہیں تو آپ نے کسی کے اندر کچھ سکلز ہیں تو آپ نے جب ان کو آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو ان ایبلٹیز کو، تو آپ نے ان امپلائیز کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کے اندر ایک امپلائی کا آپ نے اپریشیٹ کیا تو اس کو بتایا کہ اس کے اندر یہ ایبلٹیز ہیں، تو دوسرے کے اندر آپ نے ولنگنیس لانی ہے، اس کے اندر ولنگنیس لانی ہے کہ آپ بھی اس سے بہتر کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی اسکل ہے، آپ کے اندر اپنے پروفیشن کو لے کے کچھ بہت اچھا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ نے اس کو گرو نہیں کیا. سم تھنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنی جو انر پوٹینشیلز ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، ان کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو ان کو لیکن جو ہماری ٹیم ممبرز ہوتے ہیں یا ہماری جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر اتنی ایبلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو جج کر سکیں کہ ایک انسان کا سائیکلوجیکل اور فزیکل لیول کیا ہے اور دوسرے انسان کا سائیکلوجیکل لیول اور فزیکل لیول کیا ہے. اس لیول کو آپ کبھی بھی کمپیئر مت کریں، اس کو اپنی جگہ یوٹیلائز کرنے دیں، اس کو اپنی جگہ یوٹیلائز کرنے دیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے اندر ولنگنیس لانی ہے کہ یو کین ڈو دس بیٹر دین ادرس، اور وہ ولنگنیس ان کے لیے جب آپ یہ لے کر آئیں گے تو اس کو لگے گا کہ یہ مجھے ایکولی مجھے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور میں بھی دوسروں کی طرح بہت اچھا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی. ریمائنڈ امپلائیز آف دیئر ایبلٹیز، پھر وہی چیز ہے کہ بار بار جو آپ کو کہی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی ایبلٹیز کے بارے میں ان کو بتانا ہے. اگر آپ کو ایک ایسی کوئی اچیومنٹ کسی آپ کو ورکر نے کچھ اچیو کیا ہے بہت اچھا اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ڈیورنگ دیٹ اپریسیشن مومنٹ آپ نے فیل کیا کہ کوئی ایک ایسا کو ورکر ہے جس کو اس سے جیلسی فیل ہوئی ہے اور اس کے اندر نیگیٹو فیلنگ آئی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے ٹائم لیں، اس سے بات چیت کریں اور اس سے سیپریٹلی اس سے ملیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کے اندر پازیٹیو فیلنگ، اپنے اندر پازیٹیو فیلنگز لائیں. ہاؤ کین یو ڈیولپ پازیٹیو فیلنگس؟ یو کین ڈیولپ پازیٹیو فیلنگس بائی ایکسرسائز، بائی واک، بائی میڈیٹیشن. یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں آلریڈی. تو خود کو ریلیکس، کام اور پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے آپ اس کو سکھائیں، اس کو الگ سے لے جائیں، سب کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ مت کریں، کبھی بھی الگ سے لے جائیں اور اس کے ساتھ ڈسکس کریں دیٹ یو کین ڈو دس، بٹ آپ اپنی ایبلٹیز کو باہر لے کر آؤ. آپ نیگیٹو مت سوچو،
آپ پازیٹیو سوچیں اور اپنی ایبلٹیز کو شو کریں. ٹھیک ہے جی. اس سے یہ اس کے اندر سے جیلسی, نیگیٹو فیلنگز, یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جب وہ باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرے گا تھرو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکسرسائزز, یوگا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, مارننگ واک کا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیٹیشن بہت اچھی چیز ہے, 15 to 20 منٹس آپ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو اس کا رزلٹ لازمی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیٹ دیم پروفیشنل گولز. ہم جو کسی بھی جگہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک ٹاسک جو ہے وہ ہم لوگوں کی یہ ہیبٹ ہے, اگر کسی نے ایک دفعہ اچھا کام کر لیا نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری لائف اسی کو دیتے رہیں, سارا ٹائم, ساری جو گولز ہیں, ڈیفیکلٹ گولز ہیں یا جو سم اچیوننگ گولز ہیں, وہ اس کو دے دیں کیونکہ یہ اچھا کر دے گا اور ہمیں اس سے بینیفٹ ملے گا. ہم اپنے بینیفٹ کے لیے صرف ایک پرسن کو چوز کر لیتے ہیں جو اچھا کر رہا ہوتا ہے, جو بہت ایکسیلنٹ کرتا ہے, اور پھر سارے ٹاسک اس کو دینے شروع کر دیتے ہیں. باقی کو ورکرز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب تک آپ جو ہے وہ آپ نہیں دیں گے نا, کیا کہتے ہیں, اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, اپرچونیٹی کسی کو دیں گے تو وہ آگے آئے گا نا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے کو, ورکرز کو بھی اپرچونیٹی دیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے ایسے گولز آپ سیٹ کریں کہ آپ نے یہ, آپ کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے, ایک ہر کسی کو ڈفرینٹ ٹاسک دیں, تاکہ وہ جب ان ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے اپنا ہارڈ ورک دیں, اپنا ٹائم دیں, اپنا پوٹینشیل دیں, تو پھر ان کو پتہ لگے کہ ان کے اندر کس ٹائپ کی ایبلٹیز ہیں اور کون کیا کر سکتا ہے اور کون کس لیول تک جا سکتا ہے. اس سے ایک دو کمپٹیشن یہ ہوگا کہ پازیٹیو کمپٹیشن ہوگا. ٹھیک ہے. ہر کوئی ہارڈ ورک کرنے کی کوشش کرے گا. سیکنڈلی, سب کو لگے گا کہ ہمیں سنا جا رہا ہے, ہمیں پریفرنس دی جا رہی ہے, ہمیں ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. بٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں ختم کر کے اپنے کو ورکرز کے ساتھ, اپنے امپلائیز کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سپورٹ اینڈ رسپیکٹ ادرس. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سپورٹ اور رسپیکٹ یہ دو چیزیں ہیں. سپورٹ تو آپ نے ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کو ڈفرینٹ گولز دے سکتے ہیں, ہم ان کو الگ سے لے جا کے ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ڈفرینٹ اسکل سکھا سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ کیا ہے, رسپیکٹ. رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. کس طریقے سے آپ ان کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ نے ان کو دیے, انہوں نے بہت اچھا نہیں کیا ہوگا, ہو سکتا ہے انہوں نے دوسرے کے مقابلے میں جو بہت اچھا کر رہا تھا اس کے مقابلے میں بس نارمل کیا ہو, ایوریج کیا ہو, بٹ یو شوڈ کانگریچولیٹس دیم ان اسمال ٹاسکس. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاسک پہ ان کو آپ مبارکباد دیں, ان کو اپریشیٹ کریں دوسروں کے سامنے بھی, تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھے, ان کے اندر سیکیورٹی لیول بڑھے, ان کو سیلف سیکیور ہونا, ان کو لگے کہ ہمارا جو پروفیشن ہے ہم اس میں اچھے سے چل رہے ہیں اور ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 7 پوائنٹ, لسن ٹو ادرس. دوسروں کو سننے کی عادت ڈالیں. ہمارے ہاں امپلائیز کو تو سنا ہی نہیں چاہتا. ہمارے ہاں تو اس چیز کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے کہ پرنسپل کے آفس سے باہر جو ہے وہ چڑیا بھی نہیں گزر سکے. مطلب اتنا اسٹرکٹنیس, اتنا روب, اور اتنا آپ اپنے اندر ایک کیا کہتے ہیں, آپٹیمسٹک نہیں, پیسمسٹک قسم کا آپ اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں, اتنا زیادہ اتھارٹیٹیو رکھیں کہ کوئی سانس بھی نہ لے سکے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا لیول ان سے زیادہ ہے, لیکن آپ اپنے لیول پہ رہ کے ان کو سپورٹ کرنا, ان کو رسپیکٹ کرنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ جب آپ کو ورکرز کو رسپیکٹ نہیں دیں گے نا, جب ان کو سنیں گے نہیں, جب تک آپ ان کو سنیں گے نہیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وائی دے آر بیہیونگ لائک دس, کیوں لیگ پولنگ ہو رہی ہے, کیوں جیلسی ہو رہی ہے, کیوں ہمارے جو پروفیشنز ہیں اس میں کیوں لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, کیوں ایک دوسرے کے خلاف ایگریسو ہو رہے ہیں, کیوں ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ایٹ دا اینڈ اس نے شو کیا. کیا ریزن تھی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہم نہیں سوچتے, کیونکہ ہم کیوں سوچیں, ہمیں تو اتھارٹی دے دی گئی ہے, ہم تو سیٹ مل گئی ہے, ہم نے تو اس پہ بیٹھ کے جسٹ آرڈر کرنا ہے. دس از دی رانگ وے. یو ہیو ٹو لسن دیم. آپ نے ان کو سننا ہے, ان کی پرابلم کو سننا ہے. سننے کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس کے, جب تک آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وٹ دے آر فیلنگ, کیا کاز ہے, کیوں وہ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یو شوڈ لسن دیم. ان کو سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ پوائنٹ جو ہے, بی ووکل اباؤٹ دیئر
اکمپلشمنٹ. آپ نے ان کی کسی بھی اچیومنٹ کو، جو بھی انہوں نے اچیومنٹ کی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو اکمپلشمنٹ دینی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ساروں کے سامنے ان کو یہ بات کہنی ہے کہ آپ نے بہت اچھا بھی ہے، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. یو ہیو امپریسو گولز. ٹھیک ہے، آپ کے گولز بہت اچھے ہیں، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، آپ نے اس ٹاسک کو بہت اچھے سے کیا، آپ اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ٹپس رکھیں نا، آپ ان کو گائیڈ کریں. ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں ان کو گائیڈ کریں کہ آپ یہ اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں، ایسے کر کے، یہ ٹپ یوز کر کے، یہ اسکل یوز کر کے ان کو گائیڈ دے سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نالج دی ہے، آپ کو کوئی ایکسٹرا ایبلٹی دی ہے، تو اس کو لے کر آپ خود کو مغرور نہ کر لیں، خود کو اتنا زیادہ آپ یہ چیز نہ سوچیں کہ میرے سے نیچے ہیں سب اور میں سب سے اوپر ہوں، اور اگر میں یہ کسی کو سکھا دوں گا تو شاید وہ میرے سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کر چکی ہیں. میں نے، آپ نے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دور کرنا سیکھیں. ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ کے اپنے مائنڈ میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، آپ ان کو بھی رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اکارڈنگلی آپ ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ کام کرتے ہیں، آپ ان ٹپس کو اپلائی کریں. اگر آپ کے اپنے اندر کو ورکرز کے لیے کوئی جیلسی ہے، کوئی لیگ پولنگ ہے، کوئی آپ انسیکیور فیلنگ ہے، اینکشیس فیلنگ ہے، یا آپ کو کسی کو ورکر کی وجہ سے ڈپریشن فیل ہوتا ہے یا انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہیں، تو آپ کو جو میں نے باتیں بتائیں آپ ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ ان ساری چیزوں سے بہت جلدی ان کا مسئلوں کا حل نکال لیں گے. ٹھیک ہے جی. سو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو، میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں. اگر آپ کو اچھی لگے کمنٹ کیا کریں، یہ میرے لیے اپریسیشن ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی اپریسیشن ہے جو مجھے انکریج کرتی ہیں کہ میں کچھ اور اچھی چیز لے کر آپ کے لیے آؤں. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.